بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں بربی رب کی فلق صبح کے من سے شر ہر برائی یا بدی سے ماں جو خلقا اس نے پیدا کی ومن اور سے شرری برائی سے غاسقن رات کے اندھیرے کی اذا جب وقب وہ چھا جائے ومن سے اور شرری شر نفاثاتی پھونکنے والیوں کے فی میں عقد گرہ و اور من سے شرری شر حاسدن حسد کرنے والے کے اذا جب حسد وہ حسد کرے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ آج ہم اس سپارے کی آخری صورتوں تک پہنچ گئے الحمدللہ. اور یہ سورہ فلق اور سورہ ناس اور ان دونوں کا مشترکہ جو نام ہے وہ معوذتین ہے، یعنی پناہ مانگنے والی دو صورتیں فلق اور ناس. اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے اور یہ اسی کی توفیق سے ممکن ہوا کہ ہم آج سورہ فلق کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ صورتیں مصحف میں الگ الگ ناموں سے لکھی ہوئی ہیں مگر ان کے درمیان اتنا گہرا باہمی تعلق ہے اور ربط ہے کہ اتنے قریبی جو مضامین ہیں وہ مناسبت آپس میں ایک دوسرے سے رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشترکہ جو نام جو دیا گیا ہے ان کو وہ معوذتین ہے. امام بختی نے دلائل نبوہ میں لکھا ہے کہ یہ نازل بھی ایک ساتھ ہی ہوئی تھیں، اس وجہ سے دونوں کا مجموعی نام معوذتین ہے. اور زمانہ نزول کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی صورتیں ہیں اور وہ اپنی دلیل میں عقبہ بن عامر جو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ایمان لائے تھے ان کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر سے فرمایا کہ تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ یہ بے مثل آیات ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور یہ مسلم، ترمذی، نسائی اور مسند احمد کی روایت ہے. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ میں یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا تو آپ جب بیمار ہو گئے تھے تو اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئیں. اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ ایک صورت یا آیت پہلے سے نازل ہو چکی تھی مگر کوئی خاص واقعہ یا کوئی صورتحال پیش آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی بار اس کو پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی. اور مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل گئی تھی تو مخالف جب شدت اختیار کی گئی اور جب آپ نے سورہ کافرون پڑھ کر کسی بھی مصلحت سے انکار کر دیا تو کفار کی دشمنی وہ اپنے عروج پر پہنچ گئی. جن خاندانوں کے مرد، عورتیں، بچے مسلمان ہو گئے تھے ان کے دلوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. آپ کے قتل کی سازشیں، خفیہ مشورے، جادو ٹونے کیے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے وفات پا جائیں، بیمار پڑ جائیں یا دیوانے ہو جائیں. ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں طلوع صبح کے رب کی، تمام مخلوقات کے شر سے، رات کے اندھیرے اور جادوگروں جادوگرنیوں کے شر سے اور حاسدوں کے شر سے. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ اسی طرح کی بات ہے جیسی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی فرعون کے بھرے دربار میں ان کے قتل کا ارادہ
ظاہر کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اس بات سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ یہ سورہ دخان کی آیت ہے۔ دونوں مواقع پر اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں نے بہت ہی بے سر و سامانی کی حالت میں بڑے وسائل اور سر و سامان، ذرائع اور قوت اور طاقت رکھنے والوں کے مقابلے میں حق پر ڈٹ گئے اور اللہ کی پناہ لی، جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری قوتیں اور طاقتیں ہیج ہیں، اور اس کی پناہ جسے حاصل ہو جائے پھر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ترمذی اور نسائی کی ایک روایت ملتی ہے، ابو سعید خدری جس کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، پھر جب معوذتین نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے لیا اور باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اور روایات کی روح سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، اور اس اثر کو دور کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو یہ صورتیں پڑھنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ اور بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو جو کیا گیا اس پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے، مگر تاریخی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کا واقعہ قطعی طور پر ثابت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زید بن ارقم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد، عبد الرزاق، حمیدی، بہقی، طبرانی اور ابن ابی شیبہ محدثین وغیرہ نے اتنی مختلف اور کثیر تعداد روایات سے نقل کیا ہے کہ اس کا مضمون تواتر کی حد تک پہنچتا ہے۔ ان تمام روایات کو جمع کر کے ایک مربوط واقعے کی صورت میں درج کیا گیا ہے، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ طیبہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا جو انصار کے قبیلے بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے، ہم نے اس پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم میں سب سے بڑے جادوگر ہو، لو یہ 3 اشرفیاں حاضر ہیں، انہیں قبول کر لو اور محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زور کا جادو کر دو۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا رہتا تھا، اس سے انہوں نے ساز باز کر کے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی تھے، انہی بالوں اور کنگھی کے دتانوں میں جادو کیا گیا۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ لبید بن عاصم نے خود جادو کیا تھا، اور بعض میں یہ آتا ہے کہ اس کی بہنیں یا اس کی بیٹیاں تھیں جو اس سے بھی بڑی جادوگرنیاں تھیں، ان سے اس نے جادو کروایا۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت ہو، اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے کنویں زروان کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا 1 سال لگ گیا۔ آپ کے مزاج میں کچھ تغیر محسوس ہونا شروع ہوا، آخری 40 دن سخت اور آخری 3 دن زیادہ سخت گزرے، مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ بس یہ تھا کہ آپ گھلتے چلے جا رہے تھے، کسی کام کے متعلق خیال فرماتے تھے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا، اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے تھے کہ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے تھے، اور بعض اوقات تو آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ یہ تمام اثرات آپ کی ذاتی زندگی تک محدود تھے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر رہی ہے۔ رہی آپ کے نبی ہونے کی حیثیت سے بات تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہونے پایا۔ کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں، یا کوئی آیت آپ نے غلط پڑھ لی ہو، یا اپنی مجلسوں، صحبتوں یا اپنے وعظوں اور خطبوں میں آپ کی تعلیمات کے اندر کوئی فرق آ گیا ہو، یا کوئی ایسا کلام آپ نے وحی کی حیثیت سے پیش کر دیا ہو جو فی الواقع آپ پر نازل نہ ہوا ہو، یا نماز کوئی آپ سے چھوٹ گئی ہو، یا اس کے متعلق بھی کبھی آپ نے سمجھ لیا ہو کہ پڑھ لی ہے مگر نہیں پڑھی ہو، تو ایسی کوئی بات معاذ اللہ پیش نہیں آئی تھی۔ اگر آتی تو دھوم مچ جاتی اور پورا ملک عرب اس سے واقف ہو جاتا کہ جس نبی کو کوئی طاقت
نہیں ہرا سکی اسے ایک جادوگر کے جادو نے ہرا دیا، لیکن آپ کی حیثیت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس سے بالکل غیر متاثر رہی اور صرف اپنی ذاتی زندگی میں آپ اپنی جگہ اسے محسوس کر کے پریشان ہوتے رہے۔ آخر کار ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی یا غنودگی طاری ہوئی، اور پھر بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی ہے، اور آپ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی یعنی 2 فرشتے 2 آدمیوں کی صورت میں میرے پاس آئے، ایک سرہانے کی طرف تھا اور دوسرا پائنتی کی طرف تھا۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا ہے، دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کیا ہے، جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں کیا ہے، جواب دیا کنگھی اور بالوں میں ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر۔ پوچھا وہ کہاں ہے، جواب دیا بنی زریق یا بنی زروان کی تہ کے پتھر کے نیچے ہے۔ پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے، جواب دیا کہ کنویں کا پانی سونت دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں پر تشریف لے گئے، اس کنویں کا پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ معوذتین پڑھیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی اور پتلے میں سے ایک سوئی نکالی جاتی رہی۔ اس کی دونوں کی 11 آیتیں ہیں، تو خاتمے تک پہنچتے ہی ساری گرہیں بھی کھل گئیں، ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا، اور وہ پھر کھل گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید کو بلا کر باز پرس کی، اس نے اپنے قصور کا اعتراف بھی کر لیا اور آپ نے پھر اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی منع کیا کہ لوگوں میں بلا وجہ کا اس کا اشتہار نہ کیا جائے، اور پھر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔ تو یہ ہے سارا واقعہ اس جادو کا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا۔ تو اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کے نبوت کے منصب کے خلاف ہو۔ جب ذاتی حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، گھوڑے سے گرے، چوٹ لگی، دانت بھی آپ کا شہید ہوا، آپ کو بچھو نے بھی کاٹا، تو آپ ذاتی حیثیت میں جادو کے اثر سے بیمار بھی ہوئے، تو اس میں انکار کی کہاں پھر گنجائش ہے؟ اور نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، اور یہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے سورہ اعراف میں، جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے جادو کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ اپنا تمام جادو لے کر آیا، ہزاروں آدمیوں کے مجمع میں ان جادوگروں نے جادو کیا، تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو انہوں نے پھینکی تھی ان کے متعلق عام لوگوں نے سمجھا کہ وہ سانپ دوڑ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس سے خوف محسوس کیا اور آپ بھی اس سے ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ خوف نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ جادو کو نہیں مانتے اور وہ اسے محض وہم قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اثرات کی کوئی سائنٹیفک توجہ نہیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تجربے و مشاہدے میں آتی ہیں، مگر ان کے سائنٹیفک طریقے سے ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسے رونما ہوتی ہیں۔ جادو دراصل ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو متاثر کرتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں، سمجھنا چاہیں اس کو، تو خوف ہے یہ بھی ایک نفسیاتی چیز ہے۔ اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں تھر تھری طاری ہو جاتی ہے، آواز تک انسان کی بند ہو جاتی ہے، آواز بھی نہیں نکلتی ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، مگر انسان کا نفس اور اس کے حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔ اور مثال کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے
سامنے جادوگروں نے جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھیں وہ سانپ نہیں بنی تھیں، مگر جادو کے اثر سے ہزاروں لوگوں نے محسوس کیا کہ وہ سانپ بن گئی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا خوف طاری ہو گیا اتنے سارے سانپ دیکھ کر، کیونکہ انسانی فطرت ہے نا یہ کہ وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے اتنی ساری جو ایسی چیزیں جو نقصان پہنچانے والی ہیں، تو وہ بھی اس اثر سے محفوظ نہیں رہے اور پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور پھر دوسری مثال ہم دیکھیں قرآن میں جو دی گئی ہے ہاروت اور ماروت کی، کہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجے تھے بابل میں، اور سب سے پہلا جو جادو ہے وہ وہیں سے شروع ہوا۔ تو فرشتوں نے آ کر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تو انہوں نے جو وہاں پر آ کر بیٹھے وہ انہوں نے کہا اور لوگوں کو بتایا کہ ہم ایک آزمائش ہیں اور تم کفر میں مبتلا نہ ہونا، کیونکہ جو اس میں مبتلا ہوا وہ پھر کافر ہو جائے گا، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو وہ جادو بھی ایک اسپیشل جادو تھا جو کہ قرآن میں بتایا گیا سورہ بقرہ میں، کہ وہ لوگ شوہر اور بیوی میں جدائی والا جادو سیکھتے تھے، اور اس سے گھر ٹوٹتے ہیں اور شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہوگا، جبھی تو وہ لوگ اس کے خریدار ہوئے اور انہوں نے ایمان بیچ کر وہ جادو سیکھا۔ تو یہ ان کی بہت بڑی آزمائش تھی اس وقت، مگر یہ جادو بھی اللہ کے اذن سے ہی اثر انداز ہوتا ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ساری دنیا مل کر بھی جادو کرتی رہے کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ یہی ایمان ہے ہمارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ جادو کرتے رہے اور کب سے کر رہے تھے، مگر جب اللہ کا حکم ہوا جبھی اثر ہوا، اور تھوڑا سا جو آپ کی زندگی میں آپ کے معاملات میں فرق پڑا اس سے زیادہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہوتا ہے، یہ جب ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو ساری دنیا مل کر جادو کرتی رہے، اس کے اوپر کوئی اثر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے انکار پھر ایک ہٹ دھرمی ہے، صحیح بات نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سی سورت کی فضیلت کے حوالے سے چند چیزیں تھیں، اور آگے سورہ ناس جب ہم کریں گے تو اس کی فضیلت کے حوالے سے اور چند چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کو آیتوں کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق۔ قل یعنی کہو، کہیے آپ، اس پیغام کا ایک حصہ ہے قل جو کہا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے ذریعے سے نازل ہوا، اس کے اولین مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر بعد میں ہر مومن اس کا مخاطب ہے، یعنی ہر مومن جو ہے قل کہہ کر ہر مومن کو خطاب کیا گیا ہے۔ اور پناہ مانگنے میں ہم دیکھیں کہ جن چیزوں سے یہاں پر کہا گیا قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، تو 3 چیزیں آتی ہیں اس میں۔ نمبر 1، پناہ ہم کسی ایسی چیز سے ڈر کر مانگتے ہیں جس کا ہم تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری چیز جو ہے، ایسے شخص سے پناہ مانگتے ہیں جس پر ہمیں یقین ہو کہ وہ ہمیں ضرور اس سے بچا لے گا، یعنی ایسی قوت طاقت اس کی ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں ضرور اس چیز سے بچا لے گا۔ پھر تیسری چیز جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایسی قوتوں کے خلاف پناہ مانگتے ہیں جن سے ہم خود بچ نہیں سکتے، یعنی ہم ان کا خود مقابلہ نہیں کر سکتے، تنہا تو ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند تعوذات، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، وہ اگر ہم دیکھیں تو حدیث میں بہت زیادہ ہمیں مل جائیں گے، مگر چند ایک میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما علمت ومن شر ما لم اعلم۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے اور ان کے شر سے جو میں نے نہیں کیے۔ تو اس دعا میں کیا ہے کہ یعنی اگر کوئی غلط کام ہو گیا مجھ سے تو میں اس کے برے نتیجے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جو کام کرنا چاہیے تھا مجھے وہ میں نہیں کر سکا تو اس کے نقصان سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کہ جو اس کا مجھے نقصان ہونے والا ہے اس سے بھی تو مجھے بچا لے۔ اور ایک دوسری روایت ملتی ہے، یہ بھی مسلم کی ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کثرت سے یہ دعا شامل ہوتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیری جو نعمت مجھے حاصل ہے وہ مجھ سے چھن جائے، اور تجھ سے جو عافیت مجھے نصیب ہے وہ نصیب نہ رہے، اور تیرا غضب یکایک ٹوٹ پڑے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ یعنی یہ بھی کتنی بہترین دعا ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں وہ ہم سے یکایک چھن جائیں، یا نعمتوں کا زوال ہو جائے، یا پھر جو عافیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے وہ
نصیب نہ رہے یا پھر اللہ کا غضب، ناراضگی اور غصہ نازل ہو جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ تیسرا جو ہے وہ حضرت خولہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص کسی نئی منزل پر اترے اور یہ الفاظ کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ مانگتا ہوں مخلوق کے شر سے، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اس منزل سے کوچ کر جائے۔ جہاں پر بھی کوئی کسی نئی منزل پر جائے یا کسی نئی جگہ پر اترے تو جب وہ یہ کلمات پڑھ لے گا تو وہاں پر کوئی چیز جو ہے، کوئی اس جگہ کا شر چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور بھی بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعوذات ہیں جو آپ دعائیں مانگا کرتے تھے، اس میں آپ بری بیماریوں سے، فتنوں سے، بھوک سے، خیانت سے، مفلسی سے، مالداری کے شر سے، برے اخلاق اور اعمال سے اور بری خواہشات سے، انتہائی بڑھاپے سے، سستی سے، کاہلی سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے، قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور یہ بہت ساری ہمیں دعائیں ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہمیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا کام ہر خطرے، ہر شر سے، ہر فتنہ سے، ہر مصیبت سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے یا اللہ کی پناہ مانگنا ہے، نہ کہ کسی اور کی۔ اور مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے اوپر ہی بھروسہ کرے اور اللہ سے پناہ نہ مانگے۔ تو یہاں پر فرمایا رب الفلق، یعنی صبح کے رب کی۔ فلق کے معنی پھاڑنے کے ہیں، اس سے مراد رات کی تاریکی پھاڑ کر صبح نکالنا۔ تو قرآن میں اور بھی جگہ ہم دیکھتے ہیں آیا ہے فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ صبح نکالتا ہے رات کے پردے کو چاک کر کے، اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں، یعنی وہ جو رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح نکالتا ہے۔ فالق الحب والنوى آیا اللہ تعالیٰ کے لیے، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا، تو وہ دہشت زدہ کو اور خوف زدہ کو بھی امن دے سکتا ہے۔ اور دوسرے معنی قرآن میں فلق کے خلق بھی کیے گئے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کر ہی برآمد ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم نباتات کو دیکھیں تو بیج زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے، پودا نکلتا ہے۔ تمام جاندار انڈا توڑ کر یا رحم مادر سے برآمد ہوتے ہیں۔ چشمے زمین یا پہاڑوں کو شق کر کے نکلتے ہیں۔ دن رات کا پردہ چاک کر کے نکلتا ہے۔ تو اس میں رب کی پناہ لینے کے معنی میں جو ہمیں کہا گیا ہے، تو میں رب کی پناہ لیتا ہوں جو تاریکی کو چھاٹ کر صبح نکال دیتا ہے۔ وہ میرے لیے ان آفات، پریشانیوں کے ہجوم کو چھانٹ کر عافیت پیدا فرما دے گا، وہ کر سکتا ہے یہ۔ اور یہ بھی کہ میں اس ساری مخلوق کے مالک کی پناہ لیتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہے، وہ مجھے اپنی مخلوق کے شر سے بچا لے گا۔ تاریکی پر روشنی کا پھیل جانا اور روشنی پر تاریکی کا پھیلا دینا، یہ اتنا زبردست کام ہے جس کو ہم دن رات دیکھتے ہیں، مگر ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ کتنا زبردست اور حیرت انگیز کام ہے کہ کس طریقے سے پاؤ پھٹ کر صبح نمودار ہوتی ہے، اتنے بڑے آسمان پر کس طریقے سے رات کا اندھیرا لپٹ جاتا ہے اور صبح نمودار ہو جاتی ہے، اور کس طریقے سے پھر روشنی لپیٹ دی جاتی ہے اور اندھیرا نمودار ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اسی پر غور کرے تو اس کے ایمان لانے کے لیے یہی کافی ہے۔ کوئی شاعر اسی کے حوالے سے کہتا ہے کہ ہم جیسے حق پرستوں کو قبول حق کے لیے ہیں، اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ یعنی ایسا زبردست اللہ تعالیٰ کا یہ کارنامہ ہے، مگر اس کو دیکھتا ہی نہیں انسان، غور و فکر ہی نہیں کرتا۔ اگر غور و فکر کرے تو ایمان لانے کے لیے یہی کافی ہے اس کے۔ اگر ہم سوچیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ یہ کام روز ہمیں کرنا پڑتا تو ہم کیا کرتے؟ کسی دن بھول جاتے، کسی دن تھک جاتے، کسی دن مصروفیت زیادہ ہو جاتی، کسی دن بیمار ہو جاتے، پریشان ہوتے اور صبح نکالنا بھول جاتے اور کائنات اندھیرے میں ڈوبی پڑی رہتی۔ تو اس خالق کائنات نے ایسا منصوبہ بنایا کہ ہر کام سبحان اللہ اپنے وقت پر ہوتا رہتا ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور اس نظام کو کبھی ٹھیک ٹھاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ کبھی ریپیئر ہو رہا ہو کچھ، کہ آج صبح دیر سے نکلے گی اس لیے کہ
ریپیئرنگ چل رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا. کروڑا سال سے یہ سارا نظام اسی طرح چل رہا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے چلتا رہے گا، یعنی قیامت تک. پھر دوسری آیت میں فرمایا من شر ما خلق، ان چیزوں کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہیں. اب یہ جو ہے قابل غور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو شر کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس کا ہر کام خیر اور مصلحت کے لیے ہوتا ہے، مگر اس کی بعض اختیاری جو مخلوق ہے اس سے اکثر شر واقع ہو جاتا ہے. تو خاص طور سے ان شرور سے یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے کہ میں ان سے آپ کی پناہ کا محتاج ہوں، آپ ہی مجھے پناہ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بہت ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں اس سے شر بھی واقع ہو جاتا ہے. جیسے کہ لوہا ہے، وہ خیر کے لیے اتارا، وزن کے لیے اتارا اللہ تعالیٰ نے، انصاف کے لیے اتارا، مگر اس سے شر بھی بنا لیا کہ جو ہم استعمال کے لیے ہماری چیزیں ہیں وہ جو ہے ہمارے لیے خیر ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو چیزیں اس لوہے سے بنائی جاتی ہیں تو وہ شر بن جاتی ہیں. اسی طرح آگ ہے، رات ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن میں خیر بھی رکھی ہے اور اس کو انسانوں نے شر بھی بنا لیا. رات سکون کا ذریعہ ہے، مگر اس کو چوری چکاری ڈاکے اور غلط کاموں کے لیے تو اس کو بے سکونی کا ذریعہ بنا دیا. تو اس میں جو تکلیف کے پہلو ہیں، یا درد ہے، بھوک ہے، بیماری ہے، فتنے ہیں، شیاطین ہیں، ان کی ذریت ہے، جہنم ہے، اس طرح کے تمام شروں سے اللہ تعالیٰ جن کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں اور ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے نقصان سے اپنی پناہ میں لے لے اور ہماری حفاظت فرمائے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. پھر فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے. یعنی ابھی تک تو جرنل جو شر ہیں ان سے پناہ مانگی گئی تھی، عام جو شر ہیں، اب یہاں پر خاص طور سے جو بتائی گئی ہیں چیزیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے. اور سب سے پہلی چیز اس میں رات کا تذکرہ کیا گیا ہے. غاسق کے معنی تاریک کے ہیں، یعنی رات، تاریکی رات، اور وقب کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونے یا چھا جانے کے. تو خاص طور سے رات کی تاریکی کے شر سے اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ تمام جرائم، مظالم رات کے وقت ہی، اور موذی جانور وغیرہ بھی، درندے بھی، یہ سب رات میں ہی نکلتے ہیں. اور شب خون مارنے کے لیے بھی اس زمانے میں رات کا آخری پہر منتخب کرتے تھے لوگ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بھی رات میں ہی بنائے جاتے تھے، اس لیے کہ رات میں قاتل کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ سوچتے تھے کہ کس قبیلے نے آپ کو قتل کیا، یہ اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں پتہ چل سکے گا. تو ان سب سے پناہ مانگنے کی فرمایا گیا ہے. رات کی تاریکی جو ہے جرم اور مجرم دونوں کے لیے ایک طریقے سے سازگار ثابت ہوتی ہے. ایک حدیث کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو شیاطین ہر طرف پھیل جاتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو گھروں میں سمیٹ لو اور اپنے جانوروں کو باندھ کر رکھو جب تک رات کی تاریکی ختم نہ ہو جائے. آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا حال ہی الٹا ہو گیا ہے. ویرانوں میں، صحراؤں میں، ساحل سمندر پر زیادہ تر مغرب کے بعد ہی بیٹھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو یہ بتایا گیا کہ اس مخلوق کے نکلنے کا وقت ہے، تو جو چیز اللہ کی پناہ میں نہ ہو یہ پھر اسے چھیڑتے ہوئے نکلتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو اس میں بہت گہری بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بچے اکثر دعائیں نہیں پڑھتے، یا جانور جو ہیں تو ان کو سمیٹ لو، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ بچوں کو چھیڑیں یا تمہارے جانوروں کو، تو اس سے تمہیں نقصان ہو جائے. تو ان کو سمیٹ کے ایک جگہ بند کر لیا جائے تاکہ تم اس کے شرور سے بچ جاؤ. اور زیادہ تر شیاطین جو ہے وہ گندی جگہوں پر ہوتے ہیں. تو اگر چھوٹے بچوں کو دیکھا جائے تو اب تو پہلے تو وہ ان کے جو باندھتے تھے وہ دھلتے بھی رہتے تھے، اب پیمپر کئی گھنٹوں تک کے لیے جو بندھے رہتے ہیں تو وہ ان کو گندگی میں ہوتے ہیں ایک طریقے سے. وہ تو پہلے جو لوگ تھے مغرب کے وقت بچوں کو گود میں دے دیا کرتے تھے، اور اس وقت وہ اس کی وجہ نہیں بتائی ان لوگوں نے، نہ ہی ہم نے ان سے پوچھی. مگر ہم دیکھیں کہ کتنی گہری بات ہے یہ حدیث کو، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر جب وہ غور و فکر کیا تو سمجھ میں آیا الحمدللہ کہ چھوٹے معصوم بچوں کو گود میں دے دیتے تھے کہ ان کو گود میں اٹھاؤ، مغرب کے وقت اذان کا وقت ہے اور اس وقت شیاطین نکلتے ہیں. تو یہ اتنی گہری بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نقصان سے بچنے کے لیے بتائی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی، آمین. پھر فرمایا وَمِن شَرِّ نَفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، میں پناہ مانگتا ہوں گروہوں میں پھونکنے والے اور والیوں کے شر سے. نفاثات جمع ہے نفثہ کی، اس کے معنی بہت زیادہ پھونکنے والے مرد اور عورتیں، جماعتیں یا انسان ہو سکتے ہیں جو جادو کا
کالا عمل کرتے ہیں. تو اور اس پھونک میں تھوک بھی شامل ہوتا ہے. اور عقدہ جو ہے جمع ہے قد کی، اس کے معنی گرہ کے ہیں، جیسے رسی یا دھاگے میں جو کہ گراہیں لگائی جاتی ہیں. تمام مفسرین کے نزدیک یہ جادو کے لیے استعارہ ہے، کیونکہ جادوگر کسی ڈور یا دھاگے میں گرہ لگاتے ہیں اور اس میں پھونکتے بھی ہیں. عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے وہ یہ عمل کرتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی، اور اس میں یہی فقرہ ہے جو براہ راست جادو سے تعلق رکھتا ہے. اور جادو میں ارواح خبیثہ یعنی گندی روحیں اور شیاطین یا ستاروں سے مدد مانگی جاتی ہے. قرآن میں اس کو کفر کہا گیا ہے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ کفر انہوں نے نہیں کیا، شیاطین نے کیا تھا. یعنی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا. اور جادو کرنے میں اگر کوئی کلمہ کفر یا فعل شرک نہ بھی ہو تو بھی وہ بلا اتفاق حرام ہے. آپ نے اسے ایسے 7 کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے جو انسان کی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 غارت گر چیزوں سے بچو. لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ 7 کبیرہ گناہ ہیں اور ان پر توبہ لازم ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نمبر 1، نمبر 2 کسی ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، نمبر 3 سود کھانا، نمبر 4 یتیم کا مال کھانا، نمبر 5 جہاد میں دشمن سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، نمبر 6 بھولی بھالی عفیف یعنی معصوم عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، نمبر 7 جادو کرنا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. پھر آخر میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی یا اس کے شر سے جب وہ حسد کرے. تو حسد کا مطلب یہ ہے کہ محسود سے زوال نعمت کی آرزو کرنا، یعنی وہ چیز اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. یعنی کسی شخص کو اگر کوئی نعمت ملی ہے، فضیلت ملی ہے، کوئی خوبی ملی ہوئی ہے، تو اب حاسد اس سے جلے اور حسد کرے اور یہ چاہے کہ کسی طرح سے اس سے یہ چیز چھن جائے اور وہ مجھے مل جائے، اور اگر مجھے چاہے نہ بھی ملے مگر اس سے ضرور چھن جائے. تو حسد ایک انتہائی بری اور اخلاقی بیماری ہے جو تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اور حاسد اپنی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے. اس کا جلنا جب اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے جبکہ وہ محسود کے لیے شر بن جاتا ہے، یعنی وہ کچھ ایسے پھر اقدامات بھی کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے. یعنی جب تک دل میں ہوتا ہے حسد تو نقصان نہیں پہنچاتا، مگر جب عمل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے نقصان بن جاتا ہے وہ. تو اس سے بچنے کے لیے پھر یہ چند اقدامات ہیں جو کیے جائیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ اور یقین کہ اگر وہ نہیں چاہے گا تو میرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ساری دنیا مل کر بھی حسد کر لے کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتی. نمبر 2 حاسد کی باتوں پر صبر کرنا چاہیے اور کوئی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو خود بھی اسی کی طرح کا ہو جائے انسان. پھر تیسری چیز یہ ہے حاسد کتنا بھی اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر کارروائیاں کرے، اس کے خلاف باتیں کرے، مگر محسود بہرحال تقوی ہی اختیار کرے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کو بالکل نظر انداز کر دے، فکر ہی نہ کرے، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں، ورنہ وہ خود پھر اس سے مغلوب ہو جائے گا. نمبر 5 یہ ہے کہ اگر حاسد کے ساتھ بھلائی اور احسان کا برتاؤ کرنے کا کوئی موقع آئے تو ضرور کرے، یہ نہ دیکھے کہ حاسد میرے اس نیک رویے سے خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کبھی بھی برائی سے پیش نہ آئے اس کے ساتھ. پھر چھٹی چیز یہ ہے کہ توحید کے عقیدے پر ثابت قدم رہے، کیونکہ جس دل میں اللہ کا خوف ہو پھر اس دل میں کوئی خوف جگہ نہیں پا سکتا. یہ بہت ہی بے مثال اور بہترین آیات ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کی سمجھ عطا فرمائے اور ان پر بہترین عمل میں ہمارے لیے آسانی فرما دے، اور اللہ تعالی غلطی اور کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.